خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ آپ نے لاہور سے میاں نواز شریف یا شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑنا ہے، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب تیار ہیں؟ ضمانتیں ضبط ہوں گی میاں صاحبان کی. بوٹ پالش میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے شریفوں کا. یہ تو بہت زیادہ چیری بلاسم کے ساتھ چمکاتے ہیں. بندوق دو ہم لڑیں گے مرے. قوم کی محبت کے لیے بندہ جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، اس سے بھی گریزہ نہیں ہوتا ہے. زرداری صاحب نے بلاول کا سیاسی مستقبل تاریخ کر دیا ہے. مہنگائی لیگ کہتے ہیں، آپ اس کا حصہ تھے. 2/3 سے کوئی روک نہیں سکتا ہے پی ٹی آئی کو جیتنے سے. السلام علیکم ناظرین. پاکستان کی وکلا برادری کا ایک بہت بڑا نام، جمہوریت کا ایک بہت بڑا نام اور عوامی سیاست کا ایک بہت بڑا نام سردار لطیف خان کھوسہ سابق گورنر پنجاب رہ چکے ہیں. ایک ایسے وقت میں ایک ایسی کشتی کا انتخاب کیا ہے جب آپ نے چھلانگیں مار مار کے اتر رہے ہیں. ایسا کیا چارم دیکھا ہے کھوسہ صاحب نے اس کشتی میں کہ ڈوبتی کشتی، ڈوبتی تو نہ گئے، ایک ایسی کشتی جو منجھدار میں پھنسی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایسی کیا جواں مردی کہ ایسی کشتی کا انتخاب کیا جو منجھدار میں پھنسی ہے؟ یار میری ساری زندگی چیلنجز میں ہی گزری ہے اور اسی امید پہ گزری ہے کہ صبح کا سورج ضرور طلوع ہوگا اور اچھا ایک روشن ہمارا مستقبل ہوگا. دیکھیں یہ اس وقت دھرتی ماں جو ہے نا وہ بہت ذرا تلاطم میں ہے. کنٹری از بلیڈنگ ہر لحاظ سے، معاشی لحاظ سے دیکھیں، امن و امان کے لحاظ سے دیکھیں، سیاسی لحاظ سے دیکھیں. نفرتیں اتنی زیادہ، ہم قدورتیں اتنی زیادہ ہم نے جمع کر لی ہیں. 3 نسلیں ہم نے گروی رکھی ہوئی ہیں اور بدحالی یہ ہے عالم کے ان کو روزگار نہیں ہے. لوگ باہر جانے کر رہے ہیں، کارخانے آپ کے بند ہو رہے ہیں، آپ کا مزدور بے روزگار ہو رہا ہے، آپ کا کیپٹل آؤٹ فلو ہو رہا ہے. لوگ پیسہ لے جا کے باہر کہتے ہیں یہاں محفوظ نہیں ہے. تو ایسے میں اگر ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لے کر آئیں گے تو پھر یہ کیسے آئے گی؟ آپ کی معاشی استحکام کہاں سے آئے گا؟ ملک میں استحکام کہاں سے آئے گا؟ ملک کیسے آگے چل پائے گا؟ سو میرا خیال میں حق اور سچ کے لیے کسی نہ کسی کو تو کھڑا ہونا پڑے گا. حسینیت اور یزیدیت کی جو ہے نا بدقسمتی سے کشمکش یہ ہمیشہ سے چلی آتی ہے، اور حق کی خاطر جان دے دینا بھی جو ہے نا یہ بھی ایک عبادت ہے. تو آپ کو علم ہے سر؟ میں ابھی آپ کی بات سن رہا تھا کہ جو جوان میرے پاس ٹکٹ لینے کے لیے آتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ مارے اشارے جیلے ویلے، تو یہ آپ نے بھی سوچا ہے یا بن سوچے چڑھ گئے اس کشتی پہ؟ نہیں دیکھیں، ایک تو میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، مجھے کوئی الیکشن کی پرواہ نہیں ہے، نہ مجھے ٹکٹ کی پرواہ ہے، نہ الیکشن کا میرا ارادہ ہے. پارٹی کہے تو ایک اور بات ہوتی ہے. وہ پھر بے نظیر کو بھی میں نے کہا تھا میں نہیں لڑتا 2 دفعہ 3 دفعہ میں نے کہا نہیں لڑتا. پھر بی بی نے کہا کہ اوکے یو کمنگ ان دا سینٹ اینڈ یو آر ناٹ سیئنگ نو. تو پھر جب لیڈر اس حد تک آپ پر سوار ہو جائے تو پھر 2 دفعہ میں سینیٹر بنا. تو اس لیے میں کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. لیکن آج کل کا جو ماحول نظر آ رہا ہے نا اس میں ایسا ہی ہو رہا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ وہ کوئی شخص آتا ہے تو میں اس کو اس لیے پھنسا لوں کہ جی وہ چلو امیدوار تو آ گیا ہے. نہیں، میں اس کو اس لیے متبنع کرتا ہوں تاکہ کل کو اس کے فیملی ہے، وہ ہے، کل کو مجھے نہ پٹ پلوت کرے گا من کسے مروا دیتا ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ گرفتاریوں کا تو موسم ہے نا. دیکھیں آپ کے مہمان کو گرفتار کر لیا گیا، شیر افضل مروت کو. تو آپ اس لیے ریڈی ہیں جیلوں کی سہولتیں، یہ قید و بند، یہ سارے سسٹم کے لیے آپ ذاتی طور پر بھی؟ دیکھیں میں قوم اور ملک کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. مجھے یاد ہے جب وہ 65 کی جنگ تھی کہ ہم اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے، ہم ہر بنسپورہ پہنچ گئے، بندوق دو ہم لڑیں گے مرے. اس نے کیسے جرأت کی ہے کہ جی یہ جم خانہ میں ہم جا کے مشروب پیئیں گے. یہ ہاؤ ڈیئر ہی سے. تو جذبہ تھا. ایک پہنچ گئے جناب، وہ کہہ رہے ہو اللہ کا واسطہ جی انہوں نے لڑی ہے تو نہیں 2 بندوق ہم نے جانا ہے، یہ کرنا ہے. جذبہ دیکھیں، یہ جذبہ آپ کو اور مجھے، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اگر 2 قدم یا 10 قدم یا 1 آدھا کلو آگے چلا جاتا تو مجھے گولی مار دیتے؟ میرے پاس کوئی تجربہ تو نہیں تھا اس وقت. تو قوم کی محبت کے لیے بندہ جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، اس سے بھی گریزہ نہیں ہوتا ہے.
اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ملک یار حق سچ کی بات کرنا چاہیے، اور حق کی بات اگر نہیں کرتے تو پھر آپ ظالم کے آپ ساتھی بن لیکن جس پارٹی کا آپ نے انتخاب کیا اس پر 9 مئی کے سانحے جیسے سنگین الزامات ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں نا قانون دان ہیں. سنگین الزامات ہوتے ہیں. اب خان سے میری تفصیلی بات ہوئی ہے، وہ کہتا خان کہتا ہے میں تو اندر تھا بھائی، 9 10 11 12 میں تو اندر تھا. اور پھر یہ کیسے مجھے الزام لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جوڈیشل یہ ایسی فل فلیڈ ایک ہائی پاورڈ انکوائری کروائیں. میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا، میں پاگل ہوں کہ ایسی مطلب ترغیب دوں گا کسی کو. لیکن اس کی آڑ میں انہوں نے کہا کہ 10,000 بندے کو اندر بھی کر دیا اور پارٹی کو کھیڑ کے پتہ نہیں کیا کر دیا. تو اس کی دوسرا پہلو بھی ذرا دیکھیے گا، کیا یہ آرکیسٹرڈ تو نہیں تھا، اور جو خان کا خیال ہے کہ آرکیسٹرڈ تھا اس کا. تو اس لیے سنگین بالکل میں کہتا ہوں. وہ کسی نے کہا، میں نے کہا میرا گھر بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا کور کمانڈر کا گھر مقدس ہے. میرے گھر پر فائرنگ ہوئی ہے، میرے گھر کا بھی تحفظ اتنا ہی ضروری ہے. بالکل. ایک غریب کی جھونپڑی بھی اتنی ضروری ہے، اس کا تحفظ. اس کو بھی جلانا جو ہے یا اس کو غیر آباد کرنا، اس کی ساری روزی چھن جانا، وہ بھی ظلم ہے. تو ریاست کا تو کام ہی ہے کہ سبھی کا تحفظ کرے. تشدد کسی شکل میں بھی اس کی قابل قبولیت نہیں ہو سکتی ہے. لیکن کیا یہ اس کو دیکھنا کہ یہ ایک انڈیویجولسٹک تھا، آرکیسٹرڈ تھا، خان اندر تھا. تو یہ میرا مطلب ہے قوم نے اس کو بائی نہیں کیا، لوگوں نے اس کو بائی نہیں کیا. اگر ایسی بات ہوتی تو لوگ عمران خان کو چھوڑ چکے ہوتے. 90% لوگ آج آپ گلی کوچے میں چلے جائیں وہ عمران کے دائی ہیں اور اس کے شہدائی ہیں. اچھا، خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ آپ نے لاہور سے میاں نواز شریف یا شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑنا ہے تو سردار لطیف خان کھوسہ صاحب تیار ہیں؟ کیوں نہیں ہے، بالکل. ہرا پائیں گے میاں ان صاحب؟ کی ضمانتیں ضبط ہوں گی میاں صاحبان کی. میں بتاؤں گا دھرتی ماں کو کس طرح لوٹا ہے. میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، ہم نے کیا ہے. اس طرح سے لوٹ مار کرنے والے کو کوئی بھی ووٹ نہیں دے گا. اور یہ بغیر گارڈ کے ذرا جا کے تو دیکھیں، یہ بڑی بڑی لمبی گاڑیاں چھوڑ کر ذرا لوگوں میں جا کے تو دیکھیں. حرم میں اگر چور چور کے نعرے لگتے ہیں تو یہاں تو ماشاءاللہ چور چور کے نعرے ہی نہیں لگیں گے. ان کا بہت زیادہ سواگت ہوگا عوام میں. جو کچھ انہوں نے 20 مہینے میں جو عوام کو انہوں نے مفلس الحال بنا کے 10 کروڑ لوگوں کو غربت کی دہلیز سے انہوں نے نیچے اتار اس دیا وقت پی ٹی آئی کا سانس بند کیا ہوا ہے، بولنے کی اجازت نہیں ہے، جلسہ نہیں کر سکتے. تو کیسے آپ لوگوں کو جہاں پر کہ میں آیا ہوں مجھے ووٹ دیں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں؟ آپ فکر نہ کریں، یہ ہر ان کی حرکت اپنی جو ہے نا وہ ڈھول والی ایک آپ مثال سنا رہے تھے. ہاں ڈھول والی مثال سنا رہے تھے. دیکھیں پہلے جو ہے ذمہ دار ہمارے ہاں، ہم چونکہ کلاس وہی ہے، تو وہ اپنے خلاف مراسی کو پیسے دے کر ڈھول دے کر بھیجا کرتے تھے. اور وہ دیہاتوں میں جا کے ڈھول بجا کے کہتا تھا وہ بڑا ظالم ہے، وہ بڑا پاک ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، فلانا ہے. اپنے خلاف وہ پروپیگنڈا کرواتا. اس سے ہمدردیاں بڑھتی تھی لوگوں میں جو ہے ایسا. تو یہ تو انہوں نے مفت کے مراسی ہمیں ملے ہوئے ہیں جو ہماری جو ہے آٹومیٹک پبلسٹی کر رہے ہیں جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. عمران خان صاحب کو کوئی ڈیل آفر کی گئی ہے؟ اور کیا سمجھتے ہیں اگر کوئی آفر کی جائے گی خان صاحب کا کیا رسپانس ہوگا؟ خان نے کہا ہے مجھے ساری جیلیں پھرا لیں، نہ میں نے ڈیل کرنی ہے نہ میں نے ملک چھوڑنا ہے. وہ کہتے ہیں یہ 4 مہینے جو مجھے اندر رکھا ہے میں 1000 گنا اسپریچولی، مینٹلی اور فزیکلی زیادہ مضبوط اور سٹرونگ ہوں. اعتزاز احسن صاحب کب آ رہے ہیں آپ کے ساتھی دوست بھائی؟ اعتزاز احسن کی عزت افزائی تو بڑی کی ہے پیپلز پارٹی نے. اسے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر آپ نے داخل نہیں ہونا. خود بھی اس نے اس پہ بتایا اور زرداری صاحب نے اس کے بارے میں جو شبھ خیالات کیے ہیں آپ کے سامنے. اصل میں وہ میرے ساتھ دامے در میں سکھنے ہیں، لیکن اس وقت اسلام آباد میں ہوں. اور تو آنے والے دنوں میں کہا جائے کہ اعتزاز صاحب بھی آ رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، ذرا ان کی صحت جو ہے نا وہ تھوڑا سمبولکلی وہ تو میرے ساتھ ہے. اور زرداری صاحب کا کوئی لاسٹ ٹائم رابطہ کہ کی کر رہے ہو سردار صاحب؟ ایڈا پرانا تعلق چھڈ کے جا رہے ہو سن؟ نہیں ہوا. ویسے چھوڑا کیوں ہے؟
چھوڑا میں نے تو عرض کیا نا کہ یہ جب یہ آیا مسئلہ پارٹی کے اندر کے نون کے ساتھ جو ہے مل کر حکومت، تو میں نے شدید مخالفت کی. میں نے کہا یہ ضیاء الحق کی باقیات ہیں اور یہ قتل میں شریک ہیں بھٹو کے. بی بی کی گندی تصویریں انہوں نے پھینکی تھیں اور پارٹی کسی قیمت پر ان کو ساتھ نہیں ہے. اگر آپ ان کے ساتھ جو ہے الحاق کیا، بی ٹیم بنے، تو آپ فارغ ہو جائیں گے پنجاب سے بالکل. یہ کبھی ان پر جو ہے باور ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور پھر اب آپ دیکھیں وہی زبان جو ہے اب پیپلز پارٹی بول رہی ہے کہ یہ تو مہنگائی لیگ ہے اور یہ تو کسی اور کے کندھوں پر چڑھ کے آ رہے ہیں اور یہ تو لیول پلینگ فیلڈ ہے ہی نہیں وغیرہ وغیرہ. وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہم جب کہتے تھے تو پھر اس پیپلز پارٹی وہ نظریات والی نہیں رہی، اب کیا اقتدار والی سیاست بن گئی ہے؟ بدقسمتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت بھی جھانسا دیا گیا زرداری صاحب کو کہ بلاول کو وزیر اعظم بناتے ہیں. 2-4 بلوچستان کے باپ کے لوگ دے دیے، 2-4 سارے کہنے لگے جی وزیر اعظم بلاول، وزیر اعظم بلاول آ رہا، وزیر اعظم بلاول. 16-18 مہینے استعمال کیا پیپلز پارٹی کو، استعمال کیا. میں نے کہا کہ اس کو مت کرنا، اس کو شہباز شریف کا وزیر نہ بنانا بلاول کو. یہ بھٹو کی بھی تضحیق توہین ہوگی، بے نظیر کی بھی یہ زیادتی ہوگی ان کے ساتھ جو ہے بھٹو فیملی کے ساتھ. باہر کیف انہوں نے اسی زوم پر کہ وزیر اعظم بن رہا ہے بلاول، تو وہ کیا دھوکہ اس کھا لیا. چکر میں زرداری صاحب نے بلاول کا سیاسی مستقبل تاریک کر دیا ہے؟ کر دیا بالکل تاریخ کر دیا. اب جو مرضی کہتے رہے، وہ کہتے ہیں جی آپ تو اس کا حصہ تھے. مہنگائی لیگ کہتے ہیں آپ اس کا حصہ تھے. جب آپ کہتے ہو جو چیز کہتے ہو وہ کہتے ہیں آپ اس کا حصہ تھے، آپ تو اس حکومت کا حصہ تھے. پھر وہ آپ کا کمزور ہو گیا نا. پھر یہ ہے کہ جو الیکٹیبلز کی پالیٹکس آ گئی جس میں پیپلز پارٹی، بھٹو تو پیپلز پالیٹکس کرتا تھا عوام کے سیلاب پر، بے نظیر پیپلز پالیٹکس کرتی تھی. اب اگر آپ پاور پالیٹکس میں آ جاؤ، پاور پالیٹکس 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک الیکٹیبلز کی ہے، الیکٹیبلز کو فارغ بھٹو نے بھی 70 میں کر دیا تھا، اس نے بھی، عمران نے بھی کر دیا. اس میں الیکٹیبلز 0 ہے. اب آ گیا پاور پالیٹکس میں دوسرا ہے بوٹ پالش. بوٹ پالش میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے شریفوں کا، یہ تو بہت زیادہ چیری بلاسم کے ساتھ چمکاتے ہیں. تو اس میں تو اس کو تو اب تو دونوں نہیں لگ گئے آپ کے پرانے نہیں، اس دوست کو تو آتا ہی نہیں ہے، ان کو نہیں آتا. یہ اس کے قریب بھی نہیں گزرتے، اس لیے تو ان کو دھکا دے کے پرک کر دیا ہے. اور وہ جو ہے تاج پوشی کرنے کے لیے اس کو آگے کر کے سارا اس کو تاثر دے رہے ہیں کہ ہمارا بلو آئیڈ یہی ہے. اور شہباز نے تو کہہ بھی دیا میں تو 30 سال سے ان کی آنکھوں کا تارا ہوں. اچھا آخری میرا سوال، اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں، سردار لطیف خان کھوسا کیا نتائج کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا نتائج ہوں گے؟ اس دن ماحول کیسا ہوگا؟ دیکھیں اس دن جو ہے نا لوگوں کا راج ہوگا. اور لوگوں کا راج آپ دیکھیں گے، لوگ تپے پہنے لوگ ایسے آئیں گے کہ ووٹ کا بھی تحفظ کریں گے، بکسے کا بھی تحفظ کریں گے اور ان سے رزلٹ لے کر جائیں گے. اور 2/3 سے کوئی روک نہیں سکتا ہے پی ٹی آئی کو جیتنے سے. بہت شکریہ. سردار لطیف خان کھوسا ہم سے بات کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ لوگ تپے پہنے، کوئی نہیں روک سکے گا پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت لینے سے. بہت شکریہ.